and that is on social tourism. It is already under discussion from a couple of days. We have been discussing it. And today we will talk about social tourism models that can be applicable in our society. Before I will talk about it, let me put a question to you where I will tell you just to give a thought that where you find social tourism can be applicable in our society, or somewhere you can think it can be applicable in Kashmir. کہیں لگتا ہے آپ کو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل ٹورزم کو انٹروڈیوس کر کے تھوڑی سی چینج لا سکتے ہیں ہم؟ ایسے کہاں پہ؟ سر یہاں جو ٹورسٹس ہیں وہ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں. اگر ہم سوشل ٹوریزم کا استعمال کریں گے ان کو, جیسے کہ سوشل ٹوریزم میں جو ان کو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو فری ٹریول کرواتے ہیں, اگر یہاں اوکے پر بھی پہلے ٹورسٹس کو لائیں گے, ان کو جب پتہ چلے گا یہاں فری ٹریول ہے تو وہ باقیوں کو بھی بتائیں گے, تو وہ جو فائنانشلی گڈ ہیں وہ پھر یہاں پر آئیں گے. رائٹ. Okay, that's good. As you are telling that we can make use of social tourism as a trigger factor so that we can trigger tourism growth by virtue of social tourism. You mean to say that there is a sort of fear psychosis among the people who otherwise would have liked to visit Kashmir, but due to the negative publicity that has been going on in terms of some bad news coming from Kashmir, and people who are interested to visit here are feeling a threat in coming over here. So, you mean to say that there should be some sort of activity in tourism where people who otherwise could not afford to travel, they may be approached with some sort of philanthropic packages where some people have donated to sponsor their travel, and once they will come here and enjoy and feel the place as safe and secure, and once they will be back to their places, they will definitely talk about it with their friends, relatives, colleagues, which in turn will trigger their decision to visit here. So this is a good suggestion where we can make use of this type of tourism. Okay. Anybody else? Iram نے تو مس ہی کیا نا سوشل ٹوریزم کے ٹاپکس. Iram, you had been very regular in this session. کیا بات تھی 2-3 دن سے آپ پریزنٹ نہیں تھی سر ادروائز؟ میں بیمار تھی. اوکے, اب ٹھیک ہو؟ یس سر. کیونکہ ہم سوشل ٹوریزم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے وہ ٹاپکس اٹینڈ نہیں کیے, تو تھوڑا سا آپ کو ابھی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یس سر. اوکے. عاطف, آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ آپ نے تو 1-2 سیشنز اٹینڈ کیے, تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو آیا سوشل ٹوریزم کا؟ کر سکتے ہیں ہم کچھ اس ٹوریزم سے یہاں پہ کوئی چینج لا سکتے ہیں؟ کہاں پہ؟ اچھا ثاقب, اور کچھ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اور کہیں پہ ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں؟
اب آپ دیکھیے جیسے ابھی ثاقب نے بولا کہ ہم باہر کے جو ٹورسٹس ہیں ان کو یہاں لا سکتے ہیں، ان ٹورسٹس کو جو ادروائز یہاں پہ آنا ایفرڈ نہیں کر پاتے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں، مطلب جن کو یہ طاقت نہیں ہے اکانومیکلی یا باقی ریزنس ہیں کہ اس وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں ٹریول کے لیے. تو سوشل ٹورزم کی وسادت سے ہم ایسے لوگوں کو ٹریول کے قابل بنا سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم ٹریول کرائیں گے اور ان کو یہاں سے باہر لیں گے. تو اس سے بھی کافی بینیفٹس آئیں گے، کیونکہ جو سوشل ٹورزم ہے وہ ہے ہی ایسا ہی ٹورزم جس سے ہم انڈر پریویلیجڈ لوگوں کو ٹورزم کے دائرے میں لا سکتے ہیں. بیکاز ایکچولی جو سوشلسٹ مومنٹس ہیں، گلوبل سوشلسٹ مومنٹس، تو ان کا اس پہ کافی فوکس رہا ہے، اس ٹائپ آف ٹورزم پہ. سوشل چینج لانے کے لیے اس ٹورزم کا یوز کیا جاتا ہے. ایون پولیٹیکل چینج لانے کے لیے بھی اس ٹورزم کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں گے تو اس میں بھی یہاں پہ ہم اس ٹورزم کو یوز کر سکتے ہیں. Suppose I will give the example of some communities. Let me talk about some tribal communities who have no exposure at all of travel. وہ travel کرتے ہیں لیکن that is a different type of travel we can say. Suppose we talk about nomads. You know nomads? بکروا. ہاں، جن کا ایز سچ کوئی مستقل ریزیڈنس نہیں ہوتی ہیں. وہ سپوز اچھا. کبھی راجوری میں ہوں گے، کبھی یہاں پہ جنگلوں میں ہوں گے، کبھی اور کسی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں ہوں گے. انفیکٹ ان لوگوں کو تو یہاں کی سوسائٹی کے ساتھ بھی اتنا رابطہ نہیں رہتا. اگر آپ دیکھیں گے سپوز وی ٹاک اباؤٹ بکروالز، وی ٹاک اباؤٹ گجرس، they don't even have they are not even socially connected with we people. وہ الگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ رہتے ہیں زیادہ ان علاقوں میں جہاں پہ باقی لوگ نہیں رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ سپوز وہ پہاڑیوں پہ رہتے ہیں اور ان کا پھر وہی موومنٹ رہتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو وہ کلاس آف پیپل ہیں، ان کو کب موقع آئے گا سپوز دلی جانے کا، پنجاب جانے کا، اور کسی جگہ جانے کا؟ ڈو یو تھنک دیٹ ان دیئر لائف دے ول گیٹ سچ اے چانس؟ نو سر. ان کو کبھی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا. لیکن سوشل ٹورزم کے تھرو ایسے لوگوں کو ہم ٹریول کرا سکتے. اینڈ دیئر سوشل ٹورزم کین کریٹ اے ڈفرنس. وہاں پہ ایک ڈفرنس ہوگی. ڈفرنس ایسے ہوگی سپوز now it is not possible that you can take entire Gujar or Bakarwal community to travel, but it is possible that you can take some of their people, some of the people among their population to travel. ان میں سے کچھ لوگوں کو لے سکتے ہیں ٹریول کے لیے. اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کو پتا ہے ایک زمانہ تھا جب بہت کم لوگ جاتے تھے حج کے لیے. میں بھی یس سر. خاندان میں ایک آدمی جاتا تھا. آج کل تو پھر بھی سر اللہ کے فضل سے بہت لوگ جاتے ہیں. لیکن ایک ٹائم تھا، آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کو زیادہ اس کا پتہ ہوگا، ان کے ساتھ آپ کبھی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. ان کو بولنا آپ کے ٹائم میں جب آپ ہماری ایج کے تھے تو اس وقت
کتنے لوگ جاتے تھے حج کے لیے؟ پھر وہ بولیں گے مے بی ایک ریلیٹو ان کا گیا ہوگا یا کبھی گاؤں میں ایک شخص گیا ہوگا، تو ویسے ہی گنے چنے لوگ جاتے تھے. لیکن جو وہ لوگ ہوتے تھے، وہ ایک آدمی یا جو جاتا تھا، وہ پھر اپنے پورے ساتھیوں کو، ریلیٹیوز کو، نیبرز کو وہاں کی کہانیاں سناتا تھا. پھر وہاں پر کیا ہوا، کیا کیا وہاں پہ، کعبہ شریف کا بولتا تھا، وہاں مدینہ شریف کے بارے میں بولتا تھا. پھر جو باقی لوگ کبھی گئے نہیں ہوتے تھے حج کے لیے، لیکن ان کو بھی پتا ہوتا تھا سارا وہاں پہ کیا ہوتا. اور اس وقت کوئی انفارمیشن نیٹ ورک، یہ جو کمپیوٹر انٹرنیٹ نہیں تھا، باقی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا، لیکن وہ شخص اپنی کمیونٹی کے لیے ایک سورس آف انفارمیشن بن جاتا تھا، اور وہ پورا ان کو بٹ بائی بٹ ایکسپلین کرتا تھا. اور چونکہ وہ اپنی کمیونٹی میں ہوتا تھا، اور وہ اکثر اس بات کا ذکر کرتا تھا. پھر وہ جب کسی جگہ جاتا تھا، سپوز کسی جگہ کوئی مجلس ہوتی تھی، پھر وہ لوگوں کو بتاتا تھا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس حجس یِتھ پٲٹھۍ تَتہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ. اور لوگ بھی اس کی جو اسٹوری ہے بہت انٹرسٹ سے سنتے تھے، کیونکہ وہ مت گئے ہوتے تھے، اور وہ اس کی باتوں کو بہت دلچسپی سے سنتے تھے. تو اس کا ایک ایفیکٹ رہتا تھا. اب جب آپ سپوز سوشل ٹورزم کی وسعت سے اس کمیونٹی کے لوگوں کو لیں گے، چاہے وہ گجر اور بکروال کمیونٹی کا کوئی ریپرزنٹیٹو جس کو آپ نے لیا، تو پھر جو واپسی پہ وہ اسٹوریز شیئر کرے گا جو اس نے وہاں سیکھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹریول ہے یہ ایک بہت بڑا ایڈوکیٹر ہے. مطلب ٹریول بذات خود ایک کتاب کی ریزمبل کرتا ہے. جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں ایک ڈیسٹینیشن کو، تو آپ جیسے آپ نے ایک کتاب پڑھی، کیونکہ آپ نے آبزرو کیا وہاں پہ بہت کچھ، آپ نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا بہت کچھ، اور وہ آبزرویشنز، وہ ایکسپیرینسز کے بیسس پہ آپ میں ایک نالج آتی ہے، اور اس نالج کو یوز کر کے آپ میں وسڈم آ جاتی ہے. تو when a person will go suppose to a metropolitan city like Delhi، تو وہ وہاں پہ بہت کچھ دیکھے گا، آبزرو کرے گا، ایکسپیرینس کرے گا. تو وہ چیزیں وہ اپنی کمیونٹی میں پھر بتائے گا اس کے بارے میں. اور اس سے جو ایک گیپ ہے، جسے وہ تھوڑی برج ہوگی. مطلب جیسے ہم بات کریں گے ابھی فار ایگزامپل there are some places in India like Andaman and Nicobar, that's an island. Yes, sir. تو وہ کافی کیونکہ وہ بالکل پانی میں ہے، تو روڈ کا کوئی اس کو ہے نہیں اپروچ، یا تو وہاں پہ آپ کو بائی ایئر جانا ہے یا بائی شپ جانا ہے، بیکاز وہ سمندر کے بیچ میں ہے، تو روڈ نہیں ہے وہاں پہ جانے کے لیے. تو نیچرلی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہ جو ہوگی، یہاں تو کشمیر کی ہم بات کریں گے، یہ تو پھر بھی ایک ویلی ہے، اس کو تو روڈ تھا ہمیشہ، لیکن پہاڑوں کے بیچ میں تھا، تھوڑا کٹھن روڈ تھا. تو اس کی وجہ سے کافی جو لیول آف ایکسپوجر یہاں پہ کم تھا، لیکن پھر بھی راستہ تھا، اور یہاں سے تو بالکل اچھا راستہ تھا جو مظفر آباد سائڈ سے تھا. لیکن آپ انڈمان کی بات اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ سمندر میں جو جگہ تھی تو وہاں پہ کوئی موومنٹ ہی نہیں تھی، اور ان دنوں تو ایئر ٹریول لوگ کر نہیں پاتے تھے، عام لوگ. تو اس لیے وہ کافی جو ایکسپوجر ان کا رہا وہ کم رہا کمپیریٹیولی. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے انڈمان اور نکوبر میں کچھ ٹرائبل کمیونٹیز ہیں جن کو ابھی بھی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے باقی دنیا کا. انفیکٹ وہاں پہ اب یہ جو سوشل ٹورزم باقی ساری کیمپینز وہاں پہ چلی، تو آہستہ آہستہ سے ان کو مین سٹریم جو ہے اس کے دائرے میں لایا گیا لوگوں کو. تو ادروائز
جو وہ لوگ تھے آدیواسیز، ان کا جو بیہیویئر تھا وہ باقی جو سیزنس ہیں کنٹری کے ان سے بالکل الگ تھا. چاہے وہ ہم سینس آف ہائیجین کی بات کریں، چاہے وہ باقی جو ایٹیکیٹس کی بات کریں، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے کیونکہ ان کو لیول آف ایکسپوجر کم تھا. ایون شاید آپ نے بھی نیوز میں سنا ہوگا، وہاں پر ابھی بھی ایک ٹرائب ہے جہاں جو ابھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں رکھتے ہیں ہیومن باقی ہیومن کمیونٹیز کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جب بھی کسی نے کوشش کی انٹریکٹ کرنے کی تو اس کو تو یا انہوں نے بگایا، اگر کسی نے زیادہ انسسٹ کیا تو اس کو مارا. وہاں پہ وہ جو ایک فارین جرنلسٹ گیا تھا ایک بار چوری، کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ بھی الاؤ نہیں کرتی ہے کسی کو جانے کے لیے بیکاز وہ انسیف ہیں. تو ایک گیا تھا، وہ فارین جرنلسٹ ایک تھا، تو وہ کچھ وہاں پہ گیا تھا ان آفیشلی وداؤٹ آفیشیل پرمیشن، تو اس کو انہوں نے وہاں پہ مار ڈالا. پھر وہ کافی دیر پھر نیوز میں چل رہی تھی وہ بات. تو اور وہاں پہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو گئے کچھ ڈرون امیجز اس کمیونٹی کی تھوڑی سی کبھی کبھی آتی ہیں وہاں پہ. تو حالانکہ اب وہ بھی گورنمنٹ نے بین رکھا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں کچھ آرگنائزیشنز نے پھر کام کیا کہ انہوں نے بولا کہ دے ڈونٹ وانٹ اینی انٹرفیئرنس، سو فورسبلی اب انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ان کی کمیونٹی میں. تو وہ بالکل ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی، چاہے وہ کوئی سرکاری اسکیم ہے کچھ ہیں، وہ کچھ نہیں مانتے ہیں. ان کا اپنا ایک وہ اب کچھ ہی لوگ ہیں، ایگزیکٹ فگر ابھی بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اب گنے چنے لوگ ہی ہیں وہ اس ٹائپ کے، لیکن بٹ دے آر کمپلیٹلی آئسولیٹڈ. سینٹینیز کے کیا ان کو بتاتے ہیں، سینٹینیز ٹرائب شاید ان کو بتاتے ہیں. اور وہاں پہ کوئی ٹورسٹ موومنٹ کیا باقی ملٹری موومنٹ باقی ساری موومنٹس الاؤڈ نہیں اس ایریا میں. کیونکہ یہ جو ایکچولی سوشلائزیشن ہے، یہ سوشلائزیشن سے ہم سیکھتے ہیں. جب ہم ایک کمیونٹی میں دوسری کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کمیونٹی کے کچھ چیزیں جو انہوں نے ایکسپیرئنس کیے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو اسی کے بیسس پہ ہم سیکھتے ہیں، ویسے لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گے جو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے گجر بکروال ٹرائبس کے، ان کا لائف سٹائل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ اس میں چینج آئی ہوتی، لیکن وہ چینج اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ باقی سوسائٹی کے ساتھ وہ مکس اپ نہیں ہے. ان کا ایک الگ اپنا جو موومنٹ رہتی ہے، وہ فرام ماؤنٹینس ٹو ماؤنٹینس، فارسٹس میں زیادہ رہتے ہیں. تو جو باقی لوگوں کا انفلوئنس ہے وہ ان پر پڑتا ہی نہیں. لیکن ایک چیز ہے، دے آر ویری مچ کوآپریٹو. اگر ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا وہ اس کے ساتھ بات کریں گے، وہ اس کی بات سنیں گے. تو سینٹنیز ٹرائب کی طرح تو نہیں ہے جو کسی کی بات سنیں گے ہی نہیں. تو یہاں پہ پاسبل ہے کہ سوشل ٹورزم میں ایسے لوگوں کو بھی پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی کمیونٹی میں ایک چینج کا سورس بن سکے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، میں تو یہاں سٹی کی میں بات کروں گا. تو یہاں پہ ہاؤس بوٹ کمیونٹی ہے ڈل لیک میں، کیونکہ ڈل لیک میں کافی نمبر ہے ہاؤس بوٹس کا، لگ بھگ 1000 کے اراؤنڈ، اس سے بھی زیادہ. تو اس میں اکثر، کیونکہ وہ اس ٹائم بھی ایگزسٹ ہو رہی تھی ہاؤس بوٹس جب یہاں پہ ہوٹلس ایز سچ ویسے نہیں تھے جیسے آج کل ہے.
And that time, when foreigners used to come, they used to like to stay in houseboats rather than any hotel. तो फिर जब वो फॉरेनर्स रहते थे, सपोज यूरोप से कोई आता, यूएस से कोई आता, जापान से कोई आता, तो फिर जो हाउसबोट में वो जब स्टे करते थे, तो उनका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता था हाउसबोट कम्युनिटी को. उनके जो एटिकेट्स थे उससे काफ़ी मुतासर होती थी हाउसबोट कम्युनिटी. और ये मैंने पर्सनली भी देखा है. आई हैव स्पोकन टू वेरियस हाउसबोट ओनर्स स्पेशली, क्योंकि अब हाउसबोट्स कम्युनिटी में तो अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ लोग उसमें वैसे भी हैं जो डेवलपर्स हैं लेकिन हाउसबोट कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि डेवलपर्स में कुछ लोग सपोज वेजिटेबल्स के साथ करते हैं, कुछ लोग और चीज़ों के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके एक्सक्लूसिवली टूरिस्ट्स के साथ वाबस्ता है. मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो टूरिस्ट्स के साथ वाबस्ता हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपोजर है. मतलब दे हैव डेवलप्ड सच सेंसिटिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Sensitivity related to hygiene, uh, sensitivity related to we can say habits. तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं उनसे, जो शायद उस टाइम के लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं था. आजकल तो अब इंटरनेट की वजह से काफ़ी एक्सपोजर है, क्योंकि आजकल जो यूएस में भी होता है तो उसी दिन शाम तक वो यहाँ पता चलता है क्या हो रहा है. लेकिन पहले ज़माने में तो ये चीज़ें मुश्किल था एज सच पता लगना. तो ये जो था, जब टूरिस्ट स्टे करते थे उनकी हाउस बोट्स में, तो उनको उसका काफ़ी वो सीखते थे उससे. और इसी तरीके से जब सोशल टूरिज्म की हम बात करेंगे, जब ट्राइबल कम्युनिटी को इस दायरे में लाएंगे, तो जो ट्राइबल्स का जो ये एक इंक्लूसिव टूरिज्म बनेगा. मतलब वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो अदरवाइज उसमें कभी शामिल नहीं हो सकते थे. और फिर उससे हम और भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे. जैसे अभी हम फिर हम टूरिस्ट्स को भी उन कम्युनिटीज़ में ले सकते हैं जो एक कल्चरल टूरिज्म में आ सकता है, क्योंकि वो एक उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट होगा फिर. क्योंकि जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपने चुने होंगे उस कम्युनिटी में, और उनको आपने एज टूरिस्ट लिया होगा बाहर, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होगी बाहर एज टूरिस्ट, तो फिर उन्होंने टूरिज्म को अंडरस्टैंड किया. उसमें उस प्रोसेस में वो टूरिज्म को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टूरिज्म क्या चीज़ है, बिना पढ़े बिना लिखे, क्योंकि आपने उनको एज सच फॉर्मली टूरिज्म पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने उनको टूरिज्म में पार्टिसिपेट करवा के टूरिज्म सिखाया. और उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि बाहर के टूरिस्ट्स को आप उनकी कम्युनिटीज़ में ले सकेंगे, और वो उसमें जो वो हॉस्पिटैलिटी में गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप है उसको निभाने में एक अहम किरदार निभा सकते हैं. So this is how you can think about various social tourism models which can be implemented in your society, right? Have you got it? Yes, sir. Okay. So anything you would like to discuss more about it?
No, sir. Okay. इरम, आपको समझ में आ गया ठीक तरह से क्या हम डिस्कस कर रहे थे? Yes, sir.